بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ بزرگان محترم، یہ آیت شریفہ گزشتہ ابھی ذکر کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اطاعت کرے، فرما برداری کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور ان کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِي، اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جس کے اندر یہ چار باتیں ہوں گی وہ فائزین میں ہے، کامیاب ہونے والوں میں ہے۔ اس آیت کے بارے میں گزشتہ ذکر کیا گیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک رومی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، لیکن میں نے قرآن پاک کی ایک آیت ایک مسلمان سے سنی، بس اسی آیت کی برکت سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ قرآن پاک اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اور جن پر نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو آیت شریفہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ آیت سنی کہ اس آیت کے اندر گزشتہ جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے تمام علوم کا خلاصہ اس آیت میں جمع ہوا ہے، تمام علوم کا خلاصہ۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کے سوا کسی کا ہو نہیں سکتا، اور جن پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً اللہ کے نبی ہے، لہذا اسلام قبول کر لیا اس آیت کی برکت سے۔ اس ایک آیت کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو ایمان دے دیا۔ اللہ کرے اس آیت کی برکت سے میری اور آپ کی زندگی میں ہدایت آ جائے، اس آیت کی برکت سے میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت آ جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع آ جائے، اور پھر وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي کے اندر جو مضمون ہے وہ مضمون میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائے۔ ایک ایک آیت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، تو یقیناً ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ ایمان تو اللہ نے عطا فرمایا ہے، مگر اس ایمان کے اندر کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے نفس لا الہ الا اللہ کا اقرار، محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان، بے شک یہ ایمان ہے، یہ بھی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن ایمان کے اندر کمال جو پیدا ہوتا ہے، ایمان کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کے مطلوب ہے، وہ اعمال سے ہوتا ہے۔ اعمال کے بغیر ایمان میں کمال نہیں ہے۔ جتنے اعمال ہوں گے اخلاص کے ساتھ ہوں گے، اور جتنی مقدار کے اندر ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ انشاءاللہ ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ اعمال جوارح کے بھی ہوتے ہیں، دل کے بھی ہوتے ہیں، آنکھوں کے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ کے بھی ہوتے ہیں، ظاہری بھی ہوتے ہیں، باطنی بھی ہوتے ہیں۔ یہ تمام اعمال ہماری زندگی میں، اس لیے کہ ایمان کے 5 شعبے ہیں، 5 اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، پانچوں اعتبار سے ہم کو کمپلیٹ ہونا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے بھی عقائد بالکل ہمارے اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں، کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقین ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مطابق عقیدے ہوں گے۔ تو ما انا علی واصحابی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میری امت پر وہ تمام باتیں آئیں گی اگلی امتوں کی جو اگلی امتوں میں آئے، حتیٰ کہ اگر اگلی امتوں میں کسی نے خدا نخواستہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت کے اندر بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے، ایسا فرد پیدا ہوگا جو گناہ کرے گا۔ بے عینی وہ تمام گناہ
وہ تمام چیزیں میری امت کے اندر بھی آئیں گی۔ اگلی امتوں کے اندر 72 فرقے ہوئے، 72 گروپ ہوئے، میری امت کے اندر 73 ہوں گے، 72 کے بجائے 73 ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان 73 کے اندر ایک گروپ جو ہے، ایک گروپ وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ حضرات صحابہ بڑے متفکر ہو گئے کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 گروپ ہوں گے، اور ان کے اندر ایک ہی فرقہ اور ایک ہی گروپ نجات پانے والا ہے۔ باقی فرقوں کے بارے میں علماء نے بہت تفصیلات کی ہیں، وہ تفصیلات اپنی جگہ پر، لیکن ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلہم فی النار، وہ 72 گروپ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہے؟ اس کی علامت، اس کی سائن، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو میں ہوں اس سے اہل سنت، اور میرے صحابہ ہیں اس سے اہل سنت والجماعت۔ تو جماعت سے مراد اولین فرد حضرات جماعت صحابہ۔ تو حضرات صحابہ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹ فیض حاصل کرنے والے۔ لہذا میرے لیے اور آپ کے لیے اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، پھر معاشرت ہے، پھر اخلاق ہے۔ اخلاق کا تعلق قلب سے ہے، معاشرت کا تعلق ہمارے ظاہری رہن سہن سے ہے۔ ہم مسجد میں آگے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی معاشرت ہے، ایک دوسرے کا احترام کر کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی ہم عزت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر ہو تو گھر کی معاشرت ہے، مسجد میں ہو تو مسجد کی معاشرت ہے، جاب پر ہو تو وہاں کی معاشرت ہے۔ تو اسلام نے اسلامی معاشرہ بھی دیا ہے، اور اسلام نے اخلاق کی تعلیم بھی دی ہے۔ معاشرہ اور اخلاق میں فرق کیا ہے؟ اخلاق کا تعلق جس کو ہے نا اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، تو اچھے اخلاق اس کا اصل تعلق قلب سے ہے، اصل تعلق۔ اور جب قلب بنتا ہے اور دل بن جاتا ہے اور دل کے اندر اخلاق آ جاتے ہیں، دل کے اندر صفات آ جاتی ہیں، دل کے اندر سے جتنے رذائل ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، غصہ ہے، بخل ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، حب دنیا ہے، یہ رذائل ہیں، سب یہ دل کے بیماریاں ہیں، قلب کی بیماریاں ہیں۔ اور اس کی جگہ پر انسان کے دل کے اندر اچھے اخلاق آ جائے، توکل آ جائے، اللہ کی کامل توحید آ جائے، اللہ کے خشیت اور تقوی آ جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، اتباع سنت، اتباع شریعت آ جائے، پھر اس کے بعد شجاعت ہو، سخاوت ہو، اور دل کے اندر ماشاءاللہ ہر ایک کی ہمدردی ہے، عبدیت ہے، تواضع ہے، اور اللہ کی ذات عالی کے اوپر یقین ہے۔ یہ تمام اخلاق حمیدہ ہے۔ تو اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ ان کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب بنتا ہے، دل بنتا ہے باقاعدہ، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، جس کو تصفیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو اصلاح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام بنانا بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو جس طرح ہمارے لیے نماز، روزے، عبادات، یہ 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ عبادات کا ہے، اور 5 شعبوں میں سے 5 ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ڈپارٹمنٹ اخلاق کا ہے، وہی بنانا ہے ہم کو۔ اور 5 میں سے ایک معاشرہ ہے، تو معاشرہ بھی ہم کو اچھا بنانا ہے، اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی کلچر ہو، سنتوں کے مطابق ہمارا رہن سہن ہو، گھر کے اندر سنتیں ہوں، گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں، صحابہ کرام کے طریقے ہوں، آپس کے اندر میل جول محبتیں ہوں، نفرتیں نہ ہو، عداوتیں نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، ایک دوسرے کی خیرخواہی ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین بھائی بھائی کی طرح ہیں۔ اس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، ایسی ہمدردیاں ہوں۔ یہ تمام کے تمام جب بنے گا تو جا کر ایمان کامل ہوگا۔ خالی نماز روزے سے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ میں نمازی ہوں، بہت اچھا نمازی ہوں، میں سمجھ کے بہت اچھا نمازی ہوں، بہت کامل ایمان، لیکن اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، دل بگڑا ہوا ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، معاملات اچھے نہیں ہیں، شریعت کے مطابق معاملات نہیں ہیں۔ تو خالی نماز روزے کی پابندی سے، عمرہ کر لینے سے انسان سمجھ لے کہ میں کامل انسان ہو گیا اور کامل مومن بن گیا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کامل مومن بننے کے لیے 5 ڈپارٹمنٹ اور 5 شعبے اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اخلاق بھی بنانا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جا کر ہمارا ایمان کامل ہوگا، تب جا کر انشاءاللہ وہ ایمان جو اللہ کا مطلوب ہے، وہ مومن جو اللہ کا مطلوب ہے، جس کو مومن کامل کہا جائے، پھر جا کر وہ کامل مومن بنتا ہے۔ اللہ کہنے والوں کو بھی یہ صفات عطا فرمائے۔ اس لیے اپنے صفات بنانے کی ضرورت ہے، دل بنانے کی ضرورت ہے، نماز بھی بنانے کی ضرورت ہے،
اور عبادت کی بھی ضرورت ہے. اس عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول، کامل اطاعت اللہ کی. خالی نماز پڑھنے سے نہیں ہوگی، خالی روزہ رکھنے سے نہیں ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت خالی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو سنت اختیار کر لی، ایک دو سنتوں کی اختیار کرنے سے نہیں ہوگی. ومن یطع اللہ ورسولہ، کامل اطاعت جتنا ہو سکے ہماری طاقت کے اندر ہو، پوری. کل ہی ایک بات پڑھی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کے اندر، ایک بات تھی. ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام کو تجلی کا ظہور ہوا. تجلی، وہ سمجھے کہ اللہ کی تجلی ہے، اتنا تجلی، تو فوراً سجدے میں چلے گئے. جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ سامنے حور ہے جنت کی. تو ان کو دھوکہ ہوا کہ میں تو سمجھا کہ اللہ کی تجلی ہوگی، حالانکہ وہ تجلی اور وہ نور جو میرے سامنے ظاہر ہوتا تو حور عین کا تھا. جنت کی حوروں کے اندر کتنا نور ہے، کتنی ان کے اندر نورانیت ہے، اس کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، اتنی نورانیت. تو جبرائیل امین جیسا فرشتہ ملک مقرب وہ حور کی تجلی کو، حور کی نور کو سمجھا کہ اللہ کی تجلی ہے، سجدے میں چلے گئے. بعد میں سجدے سر اٹھایا تو پتہ چلا کہ اللہ کی تجلی نہیں ہے، اللہ کے انوارات اور اللہ کی تجلیات نہیں ہے، بلکہ یہ تو حور عین اور جنت کی حور کا یہ تجلی ہے. پھر آپس میں کچھ گفتگو ہوئی کہ تو کس کے لیے ہے، اللہ نے تجھ کو کس کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس حور نے کہا اللہ نے مجھ کو ایسے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اللہ کی رضامندی کو اپنے خواہش کے اوپر غالب کر دیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھیں. بس ہمیشہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کس میں حاصل ہوتی ہے، اپنے نفس کی اتباع نہ کریں، دل جو چاہتا ہے اس پر نہ چلے. ورنہ قرآن پاک نے کیا کہا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. قرآن پاک نے یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہ، 25 پارے کی آیت ہے، آخری پارے بالکل آخری میں. تو شریعت نے اپنی خواہش پر چلنے کی اتنی مذمت کی ہے، اتنی مذمت کی ہے کہ تم اپنی خواہش پر چل رہے ہو، اپنے دل کی چاہت پر چل رہے ہو، تو گویا کہ تم نے اپنے دل کی چاہت کو اور اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. حالانکہ تمہارا معبود تو اللہ ہے، اطاعت اللہ کی کرنی ہے، تو تم اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہو. تو حور عین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھ کو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ایمان والوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ ایمان ان کے اندر ہے مگر وہ ہمیشہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے ہیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں. بس میرا اللہ کس سے راضی ہو رہا ہے، میری خواہش کیا ہے اور اللہ کی رضامندی کیا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر دوستوں بزرگوں میرا اور آپ کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. دل کی چاہت شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. تو ایسے موقع پر میرا امتحان یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کو چھوڑ دوں، اپنی خواہش کو چھوڑ دوں. اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کے جو حکم ہے، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، قرآن حدیث کے اندر جو اللہ نے احکام بیان کر دیے ہیں، اس حکم کو میں آگے کر دوں، اس کا فالو کر لوں میں. تو یہاں آ کر انسان کامل مومن بنتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے، مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی ہوائے نفس میرے لائے ہوئے شریعت کے تابع نہ ہو جائے. آج کل اگر میں اپنا جائزہ لوں، ہر ایک اپنا جائزہ لے لے، اس میں محاسبہ مجھ کو کرنا ہے، مجھ کو اپنے قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے میدان محشر میں مجھ کو حاضر ہونا ہے. میں اپنا محاسبہ، ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے کہ میری زندگی کے اندر میں اللہ کے لائے ہوئے دین کو آگے رکھتا ہوں یا اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہوں. میری دل کی چاہت ہے اس پر عمل کر رہا ہوں میں، یا اللہ کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہا ہوں. بس یہ ہمارے لیے بہت بڑی کسوٹی ہے اور بہت بڑا اسکیل ہے، اور اس اسکیل کے اوپر ہر ایک اپنا محاسبہ کرتا ہے. اسے آتا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو. قیامت کے دن حساب ہو اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنی زندگی کا جائزہ لے لو کہ میری زندگی کس رخ پر چل رہی ہے، کون سے راستے پر چل رہی ہے. میں بھی محتاج، سب محتاج ہے کہ میں اپنی خواہش پر چل رہا ہوں، اپنی خواہشات پر عمل کر رہا ہوں، ہوائے نفس پر عمل کر رہا ہوں، یا اللہ کی دین کو آگے کیے ہوں. تو کامل میرے لیے ایمان ہونے کی علامت اور کامل طریقے سے نجات پانے کا راستہ اور کامل طریقے سے ایمان کامل ہونے کی شکل یہ ہے کہ میں ہر موقع کے اوپر بس اللہ کی دین کو آگے رکھوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کروں، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو کچل دوں. اس لیے کہتے ہیں اما من خاف عن الہوا ونہى النفس عن الہوا فإن الجنۃ هي المأوى واما من خاف مقام ربہ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا،
يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر الله أكبر. اللہ مجھ کو بھی آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے، موت آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله سادة الأسفياء، وعلى أصحابه قادة الأتقياء. أما بعد أيها المؤمنون، فإن رحى النجاة تدور على الأعمال، ولا يعتد بالأعمال إلا بالمواظبة عليها وعلى حقوقها، وهو المرابطة. ولا يتم هذه المواظبة والمرابطة إلا بإلزام النفس الأعمال أولا، وهو المشارطة، ثم ملاحظة هذه المشارطة كل وقت ثانيا، وهو المراقبة، ثم الاحتساب على النفس في وقت خاص أنها وفت الشرط أم لا ثالثا، وهو المحاسبة، ثم علاجها بمشقة تصلحها إذا لم تفي بالشرط رابعا، وهو المعاقبة، ثم تأديبها بفنون من الوظائف الثقيلة جبرا لما فات منها إذا رآها توانت خامسا، وهو المجاهدة، ثم توبيخها والعدل عليها إذا استعصت، وحملها على التلافي سادسا، وهو المعاتبة. ويرجع الجميع إلى عدم إهمالها لحظة فتجمع وتشرد، والنصوص مشحونة من فانظر ما يسرد. قال الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه. وعن أسلم رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه غفر الله لك؟ فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا قبل أن توزنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام يا هادي يا رحيم. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا هادي الأنعام اهد شباننا، اهد شيوخنا، اهد نساءنا، اهد أطفالنا. اللهم يا هادي الأنعام اهد الناس جميعا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
خاصة في فلسطين وفي الهند وفي غيرها من الأماكن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك والمساجد والمدارس والمكاتب والمراكز وجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها المؤمنون استووا اعتدلوا صفوفكم وسدوا الخلل رحمكم اللہ تعالی. بھائی جلدی سے درست فرما لیں، آگے کی جگہوں کو خالی کر، جو خالی ہیں اس کو پر کر لیں. جہاں بھی آپ کو جگہ نظر آئے آگے بڑھ جانا بہت بڑی سعادت ہے، اور پیچھے کھڑے رہنا بہت بڑی محرومی ہے. آگے جو بڑھے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا لیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جلدی آ جائے بھائی. جماعت خانے کی رائٹ صاحب کی جتنی جگہ اس کو پر کر دیں. جزاکم اللہ. بارک اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وصرف قلوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان ومع المتقين بالعدل. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، اپنے ہم کو بہت بڑی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اے اللہ اس ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرما. ایمان کے جو تقاضے ہیں یا اللہ اطاعت رسول، اطاعت آپ کی اطاعت اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کامل طریقے سے ہم سب کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم کو اپنی اطاعت میں لے لیجیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم کو داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شیطان کی اتباع کر رہے ہیں. اے رب الجلال ہماری مدد فرما کہ ہم ہر موقع پر، ہر لمحے میں، ہر عمل کے اندر ظاہری ہو باطنی ہو، یا اللہ انفرادی ہو اجتماعی ہو،
ہر عمل کے اندر یا اللہ آپ کی اطاعت، آپ کے دین پر عمل کرنا ہم کو نصیب ہو جائے، آپ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق ہم کو مل جائے، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئے دین پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ یا اللہ اسی طرح حضرات صحابہ نے عمل کیا تھا، آپ نے ان کو دنیا میں چمکایا، دنیا کے اندر بھی عزتوں سے مالا مال کیا۔ یا اللہ ہم کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یقیناً آپ کا وعدہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین برحق ہے۔ یا اللہ ہم تمام کو مومنین، یا اللہ کامل مومنین بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ پوری امت کے اندر وہ صفات عطا فرما دیجیے کہ جن صفات کی برکتوں سے آپ کی غیبی نصرتیں شامل حال ہوتی ہیں، جن صفات کی برکتوں سے آپ کی مدد آتی ہے، جن صفات کی برکتوں سے آپ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا۔ یا اللہ وہ صفات آج بھی ہم سب کو، پوری امت کو عطا فرما دیجیے۔ ایمان کامل عطا فرما، مسجدوں کو کامل طریقے سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما، قلب کی اصلاح فرما، قلب کے اندر سے غرور، تکبر، فخر کو ختم فرما کر عبدیت، ہمدردی، محبت عطا فرما۔ آپ کی محبت ہو، آپ کی خشیت ہو، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو۔ یا اللہ ایسی مبارک زندگی میں عطا فرما، اور اس کے لیے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، مدارس میں ہو، مکاتب میں ہو، دعوت کی لائن سے ہو، خانقاہوں میں، سب کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے آنے والے ایک ایک مسلح کی اصلاح فرما دیجیے، امت کے ایک ایک فرد کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے جوانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، سب کی اصلاح فرما دیجیے۔ امت کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی حالات ہیں، مساجد کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، یا اللہ مدارس کے سلسلے میں جو بھی جہاں بھی حالات ہیں، مکمل طریقے سے حفاظت کی شکل پیدا فرما، ان کا غیب سے تکفل فرما۔ یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کے غیب سے پورا ہونے کی شکل پیدا فرما۔ اللہم انا نسألک کل خیر لکل مسلم ومسلمہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولمحبینا ولمحسنینا ولمن له حق علينا ولمن أطاعنا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، آمين آمين اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم۔ اللہ